یہ کہانی آپ کی سوچ کو بدل سکتی ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے، ایک ایسا آدمی جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو چکا تھا، صرف 15 دنوں میں لوگوں سے مدد مانگنا اس نے چھوڑ دیا۔ نہ اسے کوئی خزانہ ملا، نہ لاٹری لگی، نہ کسی امیر نے اس کی قسمت کو بدل دی۔ پھر آخر ایسا کیا ہوا؟ یہ کہانی صرف ایک غریب انسان کی نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ مدینے کا ماحول تھا۔ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر میٹنگ کر رہے تھے۔ تب ایک بے حد ضرورت مند آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی، چہرے پر غریبی صاف دکھائی دے رہی تھی، اور وہ مدد کی گزارش کر رہا تھا۔ لوگ اس کی غریبی کو دیکھ رہے تھے۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید اسے کچھ پیسے دے کر آگے بڑھ جاتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو غور سے دیکھا۔ وہ نہ تو بیمار تھا ورنہ اتنا کمزور کہ کام نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اگر اسے صحیح راستہ دکھایا جائے تو وہ اپنی محنت سے روزی کما سکتا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم بھیک کیوں مانگتے ہو؟ کیا تم کوئی کام نہیں کر سکتے؟ وہ ضرورت مند آدمی بڑی مایوسی کے ساتھ بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کام کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کوئی کام نہیں دیتا، اسی وجہ سے مجبور ہو کر لوگوں کے سامنے مدد مانگتا ہوں اور اپنا گزارا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کپڑا ہے جس کا کچھ حصہ بچھاتے ہیں اور کچھ حصہ ہم اڑتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں۔ بس یہی اس کی پوری پونجی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں میرے پاس لے آؤ۔ وہ آدمی اپنے گھر جا کر کپڑا اور پیالہ لے کر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ان چیزوں کا نیلامی کروائی اور وہ 2 درہم میں بک گئی۔ اب شاید ہم سوچیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے وہ 2 روپے دے دیں گے اور بات ختم ہو جائے گی، لیکن نہیں دوستو، اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم سے پریوار کے لیے کھانا خریدو اور دوسرے سے ایک کڑھائی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ اور جب وہ کڑھائی لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا ہتھا لگایا اور فرمایا، جاؤ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹو اور انہیں مارکیٹ میں بیچو، اور 15 دنوں تک میرے پاس مت آنا۔ سوچئے، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیسے نہیں دیا، اسے جینے کا ایک طریقہ سکھایا۔ پہلے اس کے ہاتھ لوگوں کے سامنے پھیلتے تھے، اب وہی ہاتھ محنت کرنے لگے۔ دن بھر جنگل، کڑی دھوپ، پسینہ اور تھکن، لیکن ہر شام اس کے پاس حلال کمائی ہوتی تھی۔ 1 دن گئے، 2 دن گئے، 5 دن گئے، 10 دن گئے، پھر 15 دن بعد وہی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دوبارہ آیا، لیکن اس بار وہ پہلے والا انسان نہیں تھا۔ چہرے پر بے بسی نہیں تھی، چہرے پر آتم وشواس تھا۔ اس کے پاس 10 درہم تھے، اس نے کپڑے بھی خریدے تھے۔ 2 درہم سے زیادہ قیمتی کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم جس نے ایک بھکاری کو محنت کش بنا دیا، ایک مجبور انسان کو سمان دے دیا، اور ہمیں یہ سکھایا، کوئی بھی حلال کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ اگر آج آپ مشکل میں ہیں تو یاد رکھیے، شاید آپ کی سفلتا بھی کسی بڑی شروعات سے نہیں بلکہ ایک چھوٹی کوشش سے شروع ہوگی۔ محنت کرتے رہیے، اللہ سے دعا مانگتے رہیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، کیونکہ جو انسان
اللہ پر بھروسہ کر کے محنت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا اسے کبھی سوچا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محنتی، عزت دار، حلال روزی کمانے والا بنائے، آمین۔ میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہید